وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ عزاداران امام، ماہ محرم 1445 ہجرہ، پہلی مجلس اہل بیت چینل لندن سے اس عظیم غم کے مہینے کا آغاز ہو گیا۔ آج پہلی محرم ہے، میں بڑی آسانی سے بول رہا پہلی محرم ہے۔ محرم اس مہینے کا نام ہے کہ جس میں اللہ کے رسول کا گھر اجڑ گیا تھا، میری مظلوم بیوی کا گھر اجڑا۔ آج پہلی تاریخ ہے اور اہل بیت چینل سے یہ میری پہلی محرم 1445 ہجرہ کی مجلس، پہلی مجلس۔ اس سال کی ٹاپک ہے فرسٹ 13 years آف پروفٹ لائف ان مکہ۔ ٹوٹل جو لائف ہے اللہ کے رسول کی مکے میں وہ 53 years کی ہے، لیکن 40 سال سے 53 سال تک، یعنی 40 years سے 53 years تک آپ نے مکہ معظمہ میں اسلام کو پریچ کیا ظاہری طور پہ، اور یہ جو سلسلہ شروع ہوا، فرسٹ اعلان اسلام کا ہوا 40 ہجری میں ظاہری طور پہ۔ اللہ کے رسول نے حکم الہی آنے کے بعد اعلان رسالت کیا، لیکن فرسٹ 40 years آپ نے وہاں پہ زندگی گزاری۔ سارے مکے کے کافر اور مشرکین نے آپ کی صداقت کو مانا، ایسے مانا کہ اتنا آنیسٹ، اتنا ایماندار، اتنا سچ بولنے والا پورے سرزمین مکے میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ سارے کافر مانتے تھے، سارے مشرکین مانتے تھے۔ میں یہ 10 دن میں آپ کو مکے کی ہسٹری بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آج کی پہلی مجلس ہے، اس لیے ابتدائی باتیں کلیئر کرنے کے لیے کل سے انشاءاللہ کلیئر ہر چیز آپ کے سامنے آئے گی کہ فرسٹ 13 years آف پروفٹس جس میں آپ نے پریچ کیا، اسلام کا آغاز کیا، فرسٹ 13 years آف اسلام سمجھے ظاہری طور پر 40 years سے 53 years کی جو اللہ کے رسول کی زندگی تھی، اس زندگی کے بارے میں سب سے پہلے مکے کے بارے میں سنیں کہ مکہ یہ وہ سٹی تھی اس زمانے میں کہ جہاں پہ خانہ کعبہ تھا، اور مکہ ایسا شہر تھا کہ ہر دنیا کے ہر حصے سے، راؤنڈ دا ورلڈ سے، اس زمانے کی جو نون ورلڈ تھی، اس نون ورلڈ سے لوگ آتے تھے، اس لیے کہ کعبہ تھا وہاں پر۔ اور کعبہ جناب ابراہیم نے اس کو کنسٹرکٹ کیا تھا، جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے۔ تو ہماری پروفٹ کی لائف اور جناب ابراہیم کا جو پیریڈ ہے وہ آلموسٹ اپروکسیمیٹلی 2600 years کا ہے، 2600 اپروکسیمیٹلی بول رہا ہوں ایئرس کا یہ پیریڈ ہے۔ تو اس وقت سے کعبہ وہاں پر موجود ہے، اور دنیا کے ہر جگہ سے کافر مشرکین سب آتے۔ اس زمانے کا جو حج تھا وہ آج کے حج کی طرح نہیں تھا، بلکہ وہ برہنہ کرتے تھے، ڈیفرنٹ سٹائل سے کرتے تھے، لیکن ہر آدمی آتا تھا، ہر آدمی دور دور سے آتے تھے، اور ایک پرٹیکولر ڈیٹس تھی، اس ڈیٹس کے اوپر وہ لوگ آ کے وہاں طواف کرتے تھے۔ اور اس وقت مکہ جو ہے سینٹر پوائنٹ تھا سب کے لیے۔ دعائیں مانگتے تھے، اللہ کے گھر سے دعائیں قبول ہوتی تھی، کریم پروردگار ان کافر و مشرکین کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کعبہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کا ایک ایسا گھر ہے۔ اگر کسی کو سٹریس ہے، سٹریس کی بیماری ہے، میں میسیجز دیتے ہوئے مجلس پڑھ رہا، اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی سٹریس میں ہے، جو مدر آف آل ڈیزیز جس کو بولتے ہیں، ساری بیماریاں اسی سے شروع ہوتی، ڈائبٹک وہی ہے، ہائپر ٹینشن وہی ہے، تو اگر کسی کو سٹریس ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ خانہ کعبہ جائے، عمرے پہ جائے، عمرے پہ جا کے طواف کرے۔ میرے پاس کئی ایگزامپلس ہیں کہ کیسا ان کا سٹریس دور ہوا، کیسے وہ بیمار نیچرلی اللہ کے گھر کو جا رہے، خانہ کعبہ جا رہے، اور وہاں کا ایک عجیب بات ہے، اولاد نہیں ہے تو کعبے کی طرف بھی جانا چاہیے، اس لیے کہ جو خانہ کعبہ جو ہے
آپ سب کے ذہنوں میں ہے ماشاءاللہ. اللہ ہم کو عمرہ و حج نصیب کرے. جنہوں نے کیا ان کے قبول کر کے بار بار بلایا، اور جنہوں نے نہیں کیا اللہ ان کو جلد سے جلد بلائے. تو کعبہ جو ہے وہاں پہ جو مقام اسماعیل ہے جناب ابراہیم کا، وہ گولڈن چھوٹی سی ڈوم ہے حجر اسود کے بالکل سامنے. وہاں سے جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو ایک چھوٹی سی باؤنڈری ہے اور اوپر ایک گولڈ کا ایک پرنالہ ہے، اور وہ جو حصہ ہے وہ حصے کو بولتے ہیں مقام اسماعیل. مقام اسماعیل ہے وہاں پہ جناب اسماعیل اور جناب ہاجرہ کی گریو ہے. بعض روایتوں میں کہ وہاں پہ 70 نبیاں نبی اس جگہ پہ دفن ہیں، اور جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل تو وہیں پر دفن ہیں بالکل اس کے سامنے. تو وہاں پہ اگر کسی کو اولاد نہیں ہے تو ہمارے علماء یہ بولتے ہیں کہ وہ جگہ جو ہے خانہ کعبہ کی، وہ جگہ جس کو مقام اسماعیل بولتے ہیں، وہاں پہ 1 رکعت نماز کا 1 لاکھ رکعت کا ثواب ہے. شیعہ سنی ساری کتابوں میں آپ دیکھیں کہ بڑا ہجوم رہتا وہاں پہ، اس کے اندر لوگ جا کے نماز پڑھتے. جب بھی موقع ملے اللہ ہم کو بھی موقع دے کہ ہم نماز پڑھیں. تو وہاں پہ اولاد کے لیے اگر کوئی مسلسل دعا کرے وہاں جا کے، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل اور جناب ہاجرہ کا واسطہ دے کے، اور بی بی رباب کے بچوں کا واسطہ دے کے، شہزادی سکینہ، شہزادے علی اصغر کا واسطہ دے کے اگر کوئی دعا کرے، اور آپ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اگر کسی کی اولاد نہیں ہے اور آپ عمرے پہ جا رہے یا حج پہ جا رہے تو وہاں پہ جا کے آپ وہاں دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کو اولاد دے، اس کو اولاد دے. اولاد کے لیے بہترین ہے، جس کو ظاہری طور پہ ڈاکٹرز بول دیں کہ اس کو اولاد نہیں ہو سکتی، لیکن وہاں جانے کے بعد اللہ کی شان ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ جس کو چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے جس وقت چاہے دے سکتا. اگر اف یو ٹرسٹ یور اللہ تو وہاں پہ اولاد کے لیے بہت اچھا ہے. اور وہیں اسی خانے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دے رہا کعبے کے بارے میں، اسی کعبے میں جب آگے بڑھتے وہ رکن یمانی جہاں تھا جہاں میرے مولا کی ولادت ہوئی، وہاں ایمان کے لیے دعا کرنا کہ اللہ ہمارے ایمان کو مستحکم رکھے، ایمان کو پروٹیکٹ کر کے رکھے، اور خاتمہ ایمان پہ ہو. خاتمہ ایمان یعنی اینڈ ہمارا ایمان پہ ہو، جو سب سے بڑی نعمت ہے کہ میں پوری زندگی ایمان پہ ہوں. لاکھ بار خدا نہ خواستہ اگر اینڈ میرا ایمان پہ نہ ہو تو کیا ہوگا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دعا کرنا کہ اللہ ہمارا خاتمہ، ہمارا اینڈ ایمان کے اوپر ہو. اور یہ بھی دعا کرنا کہ اللہ محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ، اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا، مولا کائنات کی محبت میں دنیا سے اٹھائے. وہاں پر جا کے حجر اسود، تو حجر اسود ہے وہ بلیک سٹون جو جناب آدم لے کر آئے تھے، وہ بھی وہیں پر ہے، لیکن وہاں موقع نہیں ملتا کہ آپ ہاتھ لگا کے دعا کرنے کا، اس لیے کہ اتنا رش ہوتا. تو آپ پیچھے ہٹ کے بھی دعا کر سکتے. تو خانہ کعبہ کا یہ حصہ. اور ایک بات بتا دوں، وہیں پہ سامنے صفا پہاڑی ہے، صفا اور مروہ جہاں پہ ہم لوگ صحیح کرتے، اس صفا پہ جا کے اگر 3 دن جب بھی میں عمرے پہ گروپ کو لیڈ کرتا ہوں، میں ہمیشہ بولتا ہوں، ابھی چند مہینے پہلے میں عمرے پہ تھا تو وہاں پہ میں نے گروپ کو بولا تھا کہ آپ لوگ اگر رزق کا کسی کو پرابلم ہے، خدا نہ خواستہ اللہ سب کے رزق کے دروازے بحق محمد وآل محمد اور امام محمد تقی جواد علیہ السلام کھول دے. اگر رزق کا کسی کو پرابلم ہے تو وہاں پہ جا کر صفا پہاڑی پہ جا کے 3 دن تک سورہ واقعہ پڑھنا. سورہ واقعہ جو روز آپ پڑھتے ہیں عشاء کے بعد، بہت اچھا موسٹ ریکمینڈڈ قرآن کا سورہ ہے دعاؤں کے لیے، رزق کے لیے بہترین سورہ. جو سورہ واقعہ ڈیلی پڑھتا ہے اس کا رزق کبھی رکتا نہیں. تو وہاں جا کے آپ سورہ واقعہ پڑھنا 3 دن تک. یہ میں صرف خانہ کعبہ کے اندر کے حصے کا آپ کو ایک چیز بتا رہا، میں ڈیٹیل میں نہیں بتا رہا. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز میں بتا دوں کہ اب آپ جب انشاءاللہ عمرے پہ جائیں گے یا حج پہ جائیں گے تو وہ پارٹ خانہ کعبہ کا، یعنی حجر اسود سے لے کے مقام رکن یمانی تک، وہ جو دیوار ہے وہی دیوار ہے کہ جہاں میرا مولا فرزند مظلوم بی بی زہرا، کربلا کا وارث، محرم کا وارث، اصل حقدار مولا حسین کے پرسہ لینے کا، مولا حسین کا بیٹا، ہمارا امام جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، وہ وہاں پر آئیں گے انشاءاللہ. وہی دیوار کے پاس آئیں گے، وہیں پہ میرے مولا کا ظہور ہوگا. کعبے کی کسی اور دیوار پہ ظہور نہیں ہوگا، اس دیوار پہ ظہور ہوگا جہاں وہ حجر اسود اور رکن یمانی و مقام ابراہیم ہے وہاں پہ. تو وہاں پہ جب بھی آپ جانا کعبہ، وہاں جگہ نہیں ملتی آپ کو نماز پڑھنے کا، آپ پیچھے ہٹنا، بالکل سامنے وہ دیوار ہے، وہاں پہ کھڑے رہ کے 2 رکعت وہ امام کی سلامتی کی نماز اور 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھنا ہوا. کون سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین والی جو نماز میں نے بتائی تھی کئی مرتبہ، کہ وہ نماز وہاں پہ پڑھنے سے اور حاجات پوری ہوتی. اور وہاں کی جو امپورٹنٹ دعا ہے کعبے کی، یہ دعا کرنا. پلیز جملے میرے غور سے سنو. پہلی محرم کی مجلس سے، اہل بیت چینل لندن سے، کیا دعا کرنا؟ اس لیے کہ عاشورہ جو آ رہا، عاشورہ
یہ ایک ڈیٹ ہے ظہور امام کی. ہر عاشورے میں امام کی ظہور کی دعا کرو. پہلی محرم ہے آج، تو آج اب پہلی محرم کو دعا کرو کہ میرے اللہ میرے اپنی آخری حجت، اپنے محبوب ترین بندے کی، اپنی رحمت کی، نعمت کی، برکت کی کا ظہور کرا دے. یہ سب کے لیے امپورٹنٹ ہے. یہ نہیں کہ محرم میں ہم امام کے لیے کہا کہ ایون عاشورے کے دن کہا کہ جب تم ایک مومن دوسرے مومن سے ملو تو دعا کرو کہ پروردگار اس امام کا ظہور کرا جو خون حسین کا بدلہ لے گا، کہ مولا حسین کے خون کا حاصل حقیقی وارث جو بدلہ لے گا کہ ظالموں سے وہ میرا امام ہے، فرزند مولا حسین. تو اس دن یہ دعا کرو ظہور کی. تم وہاں پہ جا کے یہ دعا کرنا. پلیز میرے جملے غور سے سنو. اہل بیت چینل پہ جو بھی پوری دنیا میں مجھے 1445 ہجرہ کی پہلی محرم کے مجلس سن رہا، وہاں یہ دعا کرنا کہ اللہ آج میں تیرے گھر آیا. I'm all alone. میں بالکل اکیلا ہوں. میں تیرے گھر آیا، میرے کریم میں تیرے گھر آیا. تیرا شکر ہے کہ تو مجھے اپنے گھر بلایا، لیکن آج میں اکیلا ہوں. کل جب ظہور ہو امام کا تو مجھے یہاں پہ بلانا. جب میرے مولا کا ظہور ہو تو مجھے توفیق دینا کہ مجھے اس قابل بنا دے کہ میں میرے مولا کا ظہور، میں اس کعبے کا جو وارث ہے اس کا ظہور اپنے ان گناہگار آنکھوں سے میں دیکھوں انشاءاللہ. وہاں یہ دعا ضرور کرو. پہلی محرم سے دعا کرو کہ اللہ اس سال میرے مولا کا ظہور کرا دے. اور کعبے میں جانے کے بعد یہ دعا ضرور کرنا کہ اللہ جب آج میں اکیلے آیا ہوں، کل میرے مولا کے ساتھ ہو جائے کہ میں مولا کا ظہور اپنی آنکھوں سے دیکھوں اور مولا امام کی نصرت کروں. دوستو یہ افضل ترین دعا ہے. اس دعا کو ایزی مت لو. یہ دعا سے تمہارا رشتہ بنے گا امام سے. یہ یاد رکھو، اگر امام سے میرا رشتہ مضبوط ہے تو دنیا اور آخرت تمہاری ہے. ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر. اگر کوئی چیز کا فائدہ ہونے والا ہے تو اس زمانے کا امام کے وسیلے سے ہوگا. ڈونٹ فارگیٹ اٹ. اگر اس کو بھول گئے تو ختم ہے. من ماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم من ماتا ولم یعرف امام زمانے ماتا میتۃ الجہل. جو مر جائے اور اپنے دور کے امام کی معرفت کو حاصل نہ کرے وہ جہالت کفر کی موت مرے گا. یہ میں نہیں بول رہا، یہ عابد بالرامی نہیں بول رہا، یہ اللہ کے رسول بول رہا. تو اتنا امپورٹنٹ دعا ہے. یہ دعا پہلی محرم سے کرو 10 محرم تک کہ مولا اپنا ظہور کرا دے. اللہ تو اپنے مولا میرے مولا کا ظہور کرا دے. اس لیے کہ اصل جو ہم ایام ازا کر رہے ہیں، جو محرم کریں، اس محرم کا وارث کون ہے؟ اس غم کا وارث کون ہے؟ میرا مولا ہے. اصل وارث میرا مولا ہے، بیٹا ہے حسین کا. اپنے دور کا حسین ہے، اپنے دور کا علی. میری ٹاپک امام زمانہ نہیں ہے، ورنہ میں بولتا آپ کو بتاتا. انشاءاللہ 40 کا اگر اشام 40 کے اشیاء میں زمانے کے امام کے حالات پڑھوں گا انشاءاللہ. سروات پڑھے محمد و آل محمد. وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز خانہ کعبہ میں جا کے پڑھنا. وہ جو مسجد جمکران میں، مسجد سہلا میں اور سرداب مقدس میں پڑھی جاتی ہے، جو ایوری ٹیوزڈے پڑھی جاتی ہے. بہت 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 ریکمنڈڈ نماز. 3 چیزوں کے لیے تو بہت فائدہ ہے. اولاد نہیں ہے تو اس کے لیے فائدہ ہے. 4 چیزیں اولاد کے لیے فائدہ ہے. شادی نہیں ہو رہی، رشتہ نہیں ہے، لڑکیاں پڑھے لڑکے پڑھے، رزق کے لیے بہت اچھا ہے. اور وہ لوگ خدا نہ خواستہ اگر کوئی جیل میں بے گناہ، اس کے لیے بھی بہت رہائی فوراً ہوتی. اس کے ساتھ وہ عمل کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مولاتی یا فاطمہ اغرس سے 510 مرتبہ شہزادی کی حاجت کی نماز پڑھ کے 2 رکعت یہ عمل کرنا، اس سے بھی رہائی ہوتی. کتنے واقعات ہیں اس کے. اور بچے ایگزامس میں، یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا ہے. ایگزام سے لکھنے کے بعد ٹو گیٹ گڈ رزلٹ. اچھا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کتابیں بند کر دیں. نو، پڑھتے ہوئے اچھا ایگزام کرنے کے بعد تم یہ نماز پڑھو، تمہارا رزلٹ بہت اچھا ہوتا ہے. یہ تو میں 4-5 چیزیں بتائی میں نے آپ کو. 1000 فائدے اس نماز کے. 2 رکعت نماز کے، اسپیئر سم ٹائم اور ٹرائی ٹو ریسائٹ دیٹ نماز ایوری ٹیوزڈے نائٹ، جو مسجد شجرہ میں اور مسجد سہلا میں اور جمکران میں پابندی سے پڑھی جاتی ہے. مکے کی میں ہسٹری بتا رہا تھا. تو یہ مکہ ایک ایسی جگہ ہے، یہ سینٹر پوائنٹ ہے، پوری دنیا کا سینٹر پوائنٹ کا نام مکہ ہے. وہاں پہ کئی ٹرائبس تھی. وہیں پہ ظالم ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، خالد، ابو سفیان، یہ ساری ٹرائبس رہتی تھی.
اور جناب ابو طالب جناب ہاشم کی ٹرائب جس سے پروفٹ کی فیملی چلی وہ بھی وہیں پہ تھی. موسٹ ریسپیکٹڈ فیملی جو تھی اور جنرس فیملی وہ ہاشمی فیملی تھی. مشہور تھا ان کا سخاوت میں کہ سخی تھی. کوئی مکے میں مہمان مسافر آتا تھا اس لیے کہ مکہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی ٹرائب سے, پورے سعودی عربیہ جہاں ہے, یمن, یہاں سے وہاں سے ہر طرف سے لوگ آتے تھے. اور خانہ کعبہ کا تھا, شروع سے خانہ کعبہ کے 7 چکر لگا طواف کرتے تھے اور زمزم کا پانی, اس لیے کہ زمزم معجزہ تھا, زمزم کو آ کے پیتے تھے اور پانی پی کے جاتے تھے. تو صحت کے لیے, بیماروں کی شفا کے لیے زمزم آ کے پیا جاتا تھا. آج بھی ایسی سخاوت تھی یہ خاندان کی. اور جب اللہ کے رسول کا زمانہ آیا تو اس وقت جناب عبد المطلب جو ہے, جب ہمارے پروفٹ 6 یا 7 ایئرس کے تھے اس وقت جناب عبد المطلب آپ کے گرینڈ فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی. جب آپ کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو پورے مکے کے جو سردار بنے تھے, پورا مکے کا جو سردار تھے وہ ہمارے مولا کے بابا میرے سردار جناب ابو طالب علیہ السلام, ایک باواز بلند سلوات جناب ابو طالب کے نام پہ پڑھ دے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جناب ابو طالب مکے کے سردار تھے, آپ کے سردار پورے, اس لیے کہ سردار سسٹم تھا اس زمانے میں. اور خانہ کعبہ کی جو کیز تھی, چابی تھی, وہ جناب ابو طالب کے پاس رہتی تھی. اور کوئی مسافر کوئی مہمان مکے میں آئے تو جناب ابو طالب کے گھر میں کھانا ضرور کھاتا تھا, ایک دعوت ضرور ہوتی تھی. سخی ابن سخی. یہ کیا برکت تھی کہ عجیب بات ہے. اور جناب ابو طالب کوئی ملینر یا بلینر یا ٹریلینر نہیں تھے ظاہری طور پہ, لیکن اس غربت کے عالم میں بھی ہمیشہ مہمانداری کرتے تھے. کس کا باپ ہے؟ اس علی کا باپ ہے جو سخی ابن سخی ہے. بہرحال تو مکے کا ایک سسٹم تھا اور وہاں کے سردار جو ہے حکومت ظاہری طور پہ جناب ابو طالب کے حق میں تھی. اور یہ ساری ٹرائبس تھی. اور مکے خانہ کعبہ کے اندر بت تھے, اسٹیچوز, 313 بت خانہ کعبہ کے اندر تھے. مختلف ٹرائبس کے بت تھے, وہ لوگ جا کے اس کی پوجا کرتے تھے, اس کو مانتے تھے. ڈفرینٹ بت رکھے ہوئے تھے اور ساری ٹرائبس مل کے رہتی تھی, ایک دوسرے سے جھگڑا, بت پرستی کرنا. اور جب وقت گزرا, سرکار اسی ماحول میں سرکار کی ولادت ہوئی. اس سال ولادت ہوئی کہ جس سال ابراہا کا واقعہ ہوا. ابراہا ایک کنگ تھا یمن کا. میں آپ کو مکے کی صرف ہسٹری بتا رہا ہوں کہ اس میں آپ کو پتہ چلے کہ کس مکے سے سرکار نے اسلام کو سٹارٹ کیا. ہسٹری آف پروفٹ ہے. تو مکے میں خانہ کعبہ ہے. ابراہا یمن کا بہت بڑا ظالم جابر بادشاہ کنگ تھا. وہاں پہ ہر سال عید ہوتی تھی ایک پرٹیکولر ڈیز میں. جب عید کا زمانہ آیا تو یمن کا ایک سال یمن کے سے ہزاروں لوگ نکل کے, اس زمانے کا جو بھی پاپولیشن تھا نکل کے مکہ آ گئے. اس لیے کہ یہاں مکے میں حج کا سسٹم, حج کا زمانہ تھا اور وہاں پہ اس کی کوئی عید کا وقت تھا. تو اس نے پوچھا کہ اتنے لوگ نظر نہیں آ رہے, کہاں چلے گئے؟ تو کہا کہ مکے میں خانہ کعبہ ہے اور وہاں پہ حج کا زمانہ ہے اور لوگ گئے ہوئے. 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال جب یہ ہوا تو اس نے کہا یہ ہے کیا کعبہ؟ جاہل کا بات پوچھتا یہ ہے کیا؟ تو اس کو بتایا گیا کہ جناب ابراہیم نے بنایا تھا, اللہ کا گھر ہے اور وہاں زمزم ہے. تو اس نے کہا کہ ہے کیسا کعبہ؟ تو کہا بلیک سٹون کا ایک بہت بڑا روم ٹائپ ہے اور اس کا جا کے سب لوگ طواف کرتے ہیں. اس نے کہا یہ تو میں بنا لوں گا. اس نے کیا کیا؟ کعبہ بنایا. کہاں بنایا؟ یمن میں. اس نے کہا کوئی ضرورت نہیں مکہ جانے کی, سب لوگ یہیں پہ طواف کرو. آپ کو معلوم ہے ایک جابر بادشاہ کوئی بھی بنا کے بول دے یہ کعبہ ہے تو کیا وہ برکت ہے؟ کیا وہ شان و شوکت ہے؟ کیا وہ رحمت ہے؟ وہاں کوئی گیا ہی نہیں. سیزن آیا پھر سب نکل کے کعبہ چلے. یہ پاگل ہو گیا, پہلے سے پاگل تھا اور پاگل ہو گیا, کریزی. اس نے کہا میں وہ کعبے کو توڑ ہی دوں گا, حملہ کر دوں گا. مکے میں کیا ہے؟ یہ اپنے پورے لشکر کو, آرمی کو لے کے چلا. بڑا مشہور واقعہ ہے, میں بہت شارٹ کر کے پیش کر رہا, صرف مکے کی ہسٹری کمپلیٹ ہو جائے. پورا لشکر کو, آرمی کو لے کے چلا
اور اس نے کیا اس دفعہ نیا کام یہ کیا کہ عرب کا جو جانور ہے، عرب کی جو سواری ہوتی ہے، آپ سب جانتے ہیں گھوڑا ہے، ہارسز ہے یا کیمل ہے، یہ عرب کا جانور ہے. وہاں پہ یہ ہاتھی ایلیفینٹس یہ سب نہیں ہوتے. وہاں کے جانور گھوڑا ہے یا اونٹ ہے، شیپ گوڈ یہ ایک الگ چیز ہے. اس نے کیا کیا، اس نے کہا نہیں، نہ میں کیمل پہ جاؤں گا نہ میں ہارسز پہ جاؤں گا، میری آرمی سب ایلیفینٹس پہ جائیں گے. ایلیفینٹ اٹس اے ہیوج اینیمل، اتنا بڑا ہے. اس نے ہزاروں کی تعداد میں، ایگزیکٹ تو کوئی نہیں بول سکتا، پر ہزاروں کی تعداد میں اس نے ایلیفینٹ کی آرمی بنائی. ایلیفینٹ پہ بیٹھ کے چلا وہاں سے. کہاں سے چلا؟ یمن سے. اپنے چل کے آل دا وے ہی ٹریول ٹو مکہ. مکہ آنے سے پہلے، حدود مکہ آنے سے پہلے مکے میں دھوم ہو گئی کہ ایک نیا جانور مکے والوں نے دیکھا بھی نہیں تھا. دیکھیں اس زمانے میں کوئی زو نہیں تھے. تو اس نے مکے میں دھوم ہو گئے. جہاں سے گزر رہا تھا، جس راستے سے گزر رہا تھا، ہنگامہ مچ رہا تھا کہ یہ کیا جانور آ گیا، یہ کون لوگ ہیں، یہ کیسا جانور ہے، اینیمل کیا ہے. وہ پورا چلتے ہوئے مکے میں آیا. مکے کے باہر یہ جا کے اس کی آرمی رکی. اب مکے کے جتنے جانور تھے، شیپ گوڈ یہ سب چیزیں سب بھاگنے لگے. اس کو ہاتھی کو دیکھ کر سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ لائک 1500 ایئرس پہلے کی بات کر رہا ہوں. دروازے بند کر لیے، سب اندر چلے گئے. اور اس نے کیا کیا، جو بکریاں بھاگ رہی تھی، شیپ گوڈ بھاگ رہی، وہ سارے کے سارے کہا اس کو پکڑ لو، گرفتار کر لیا. اور یہ آ کے بیٹھا، یہ مکے میں انٹر ہو. مکے میں انٹر ہو کے اس نے کہا کہ یہاں کا سردار کون ہے. اس وقت جو سردار تھے وہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، جناب عبد المطلب. اللہ کے رسول کے والد کا نام جناب عبداللہ، میرے مولا کے والد کا نام جناب ابو طالب، ان کے والد جناب عبد المطلب. جناب عبد المطلب مکے کے سردار تھے. اس میں کئی پیغامات ہیں دوستو، اسی لیے میں یہ واقعہ پڑھا، بڑا مشہور واقعہ ہے اور وہ شارٹ کر کے پڑھا. میں ایک ہسٹری بتا رہا سر. جس نے پیغام بھیجایا جناب عبد المطلب کو کہ میں آیا ہوں اور میں یہاں کا رولر ہوں یمن کا، اور لشکر لے کر آیا ہوں، آرمی لے کر آیا ہوں، تمہارے کعبے کو میں توڑ دوں گا. نیت کیا ہے؟ میں کعبے کو گرا دوں گا. اب وہ اپنے کیمپ میں بیٹھا ہوا. جناب عبد المطلب کو پتا چلا کہ ان کے کچھ جانوروں کو اس ظالم نے گرفتار کر لیا. تو وہ چلتے ہوئے آل دا وے اس کے کیمپ تک گئے، ابرہہ کے کیمپ تک گئے، اور جا کے اندر پیغام بھجوایا کہ مکے کے جو سردار ہیں وہ آئے ہیں جناب عبد المطلب، ابرہہ تو ظالم سے ملنے کے لیے. جناب عبد المطلب انٹر ہوئے، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا ظالم، اور بڑے احترام کے ساتھ جناب عبد المطلب کو بٹھاتا ہے اور بٹھا کے کہا آپ کدھر ہے؟ اس کے ذہن میں کیا ہے کہ وہ اب آ کے ریکویسٹ کریں گے، بیگ کریں گے کہ بھائی کعبے کو چھوڑ دے، کیوں گرانا چاہتا، چھوڑ دے، جو چیزیں چاہیے تو لے لے اور چلا جائے یہاں سے. یہ اس کے ذہن میں بیک آف ہز مائنڈ یہ ہے کہ اب یہ آ کے یہ ریکویسٹ کریں گے. ہوا کیا؟ جناب عبد المطلب پہنچے، گرینڈ فادر آف میرا مولا اور اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. پہنچ کے عبد المطلب بیٹھ کے ابرا نے پوچھا کدھر آئے؟ تو آپ نے کہا سن ابرا، اس وقت میں آیا صرف اس لیے کہ تیری آرمی نے، تیرے لشکر والوں نے میرے کچھ جانور کو، ہمارے کچھ جانوروں کو گرفتار کر لیا ہے، شیپ گوڈ، ان چیزوں کو. میں آیا ہوں تجھے بولنے کے لیے کہ ان کو رہا کر دے، وہ ہمارے ہیں. بس یہ سننا تھا. ابرہہ جیسا ظالم کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کے کہنے لگا تم چھوٹے سے جانوروں کے لیے آئے ہو میرے پاس؟ یو نو کہ میں کیوں آیا ہوں؟ پلیز غور سے سنو، بہت امپورٹنٹ میسج آ رہا. کہا کہ یو نو میں کیوں آیا ہوں؟ جناب عبد المطلب نے کہا مجھے معلوم ہے. کہا میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تم آ کے مجھے بولو گے کہ بھائی کعبے کو گراؤ مت، کعبے کو توڑو مت، اور چھوڑ دو اور چلے جاؤ. تم آئے ہو جانوروں کے لیے، میں تمہارے گھر کو، اللہ کے گھر کو، میں بولا اللہ گھر، اس نے نہیں بولا، تم نے میں تمہارے اللہ کے گھر کو توڑنے آیا ہوں، اس کو ختم کر دوں گا، مسمار کر دوں گا، انہدام کر دوں گا، بالکل ڈسٹرائے کر دوں گا. میں اتنی بڑی آرمی لے کر آیا ہوں. تو بس تم مکے کے سردار ہو، تم کو فکر نہیں ہے کہ میں تمہارے کعبے کو توڑ دوں گا. بس یہ کہنا تھا.
जनाब अब्दुल मुत्तलिब खड़े हुए, कहा सुन, अब सुना, अब सुन, तू ये तकरीर छोड़ दे, मैं आया हूं सिर्फ अपने जानवरों को लेने, इसलिए कि इन जानवरों का मालिक मैं हूं, इस घर का काबे का मालिक मैं नहीं हूं, जो काबे का मालिक है वो उसकी हिफाजत करेगा। ही वॉज शॉक, यकीन, देखो दोस्तों, ये यकीन को पहली मजलिस में ये मेरा कंप्लीट मैसेज कि अपने फेथ को मुहर्रम प्रैक्टिस का नाम नहीं, मुहर्रम ये नहीं कि आप अहले बैत चैनल पे एक मजलिस सुने, इमाम बारगाह में मजलिस सुने, घर में बैठ कर रिलैक्स करें। मुहर्रम में 180 डिग्री तुम्हारी लाइफ के स्टाइल को बदलना है, तुम्हारी जिंदगियों को बदलना है, अपने फेथ को, अपने यकीन को, अपने ईमान को मजबूत करो। तुम्हारे घरों में मौला हुसैन मेहमान आए, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि 10 दिन में मौला हुसैन का ऐसा इस्तेमाल करो, ऐसा मौला हुसैन की मेहमानदारी करो कि गरीब हुसैन तुम्हारे पास आया है। वी आर सो लकी कि हम मौला हुसैन के चाहने वालों में पैदा हुए। अरे अपनी माओं को दुआ दो, अपने बाप को दुआ दो कि जिनकी वजह से दिलों में हुसैन की मोहब्बत आई। अगर हमारे माँ बाप जिंदा हैं, जिनके, उनको सलामत रख अल्लाह। अगर जिसके माँ बाप मर गए उनके ऊपर तू रहम कर, उनकी बख्शिश कर दे, उन पर रहमतों को नाजिल कर दे। माँ बाप की ऊपर रहमतों को नाजिल होने के लिए एक बावाज़ बुलंद सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। कितना इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपने कहा कि सुन, इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, इस घर का मालिक मैं नहीं हूं, घर का मालिक तो वो बैठा हुआ है जी, मैं अपने जानवरों का जिम्मेदार हूं, जानवरों का मालिक मेरे जानवर छोड़। उसने कहा मैं अभी तोड़ता हूं। जानवरों को लिया और चलने लगे। बस ये कहना उसका गुरूर और तकब्बुर। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं इस गुरूर और तकब्बुर को खत्म करो। अगर किसी के बाद है भी तो इस साल 1445 हिजरा के मुहर्रम में यह गुरूर और तकब्बुर को खत्म करो, ये ईगो को खत्म करो, ये एटीट्यूड को खत्म करो। जितना हो सके डाउन टू अर्थ बन जाओ, जितना हो सके नॉर्मल हो जाओ, झुक जाओ। गुरूर टूटेगा तो इबादतें कबूल होंगी, गुरूर टूटेगा तो तुम्हारी मजालिस कबूल होंगी। ये याद रखो। जब तक तुम गुरूर के साथ रहोगे ना तुम्हारा कोई सजदा कबूल हो रहा, ना कोई इबादत कबूल हो रही, ना कोई आजाद है। जब गुरूर को तोड़ने के लिए जब मेरे मौला से पूछा गया, इमाम अली से पूछा गया था, मेरे मौला से पूछा गया था कि मौला ये बताओ कि हम कैसे चेक करें, गौर से सुन, हम कैसे चेक करें कि हमारे पास गुरूर है या नहीं, ये हमको कैसे मालूम हो। इसलिए कि बदतरीन गुनाहों में से गुनाह का नाम गुरूर है। इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं। ये वो गुनाह है कि जिसकी वजह से शैतान रजीम बन गए। शैतान बना गुरूर की तरफ से। उसे यही तो कहा था जब सजदे को कहा था, तो कहा था कि परवरदिगार मैं आदम का सजदा नहीं करूंगा, इसलिए कि मैं अफजल हूं, मैं इससे बेहतर हूं, मैं आग का बना हुआ, ये मिट्टी का बना हुआ। अल्लाह ने क्या कहा था कि तूने तकब्बुर किया, निकल जा मेरी बारगाह से। शैतान को बारगाह से निकाला गया, उसका वन ऑफ द रीजन ये था कि उसने गुरूर किया था, तकब्बुर किया था, रजीम बना दिया। तो हम भी तो चेक करें कि हमारे पास गुरूर है। ये गफलत में मत रहो, ये इग्नोरेंस में मत रहो कि नहीं मेरे पास तो नहीं होगा। व्हाट डू यू मीन नहीं होगा? हम इंसान नहीं, शैतान है जो हमको गुरूर की तरफ लेके जाता है। तो आपने कहा कि इसका मालिक मैं हूं, इस घर का मैं नहीं हूं, वो है जानवरों का मालिक मैं अपनी चीज को लेके जा रहा हूं। जिसका मां जो इस घर का मालिक है वो जामीन है अपने घर की। दोस्तों ऐसे यकीन को पैदा करो, ऐसे बिलीफ को पैदा करो कि देने वाला वो है, मदद करने वाले मासूमीन है। इस यकीन को पैदा करो, फिर देखो तुम्हारी जिंदगी यूके में कैसे गुजरती है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। उसके बाद वो वक्त आया, ये बोल के जनाब अब्दुल मुत्तलिब निकल गए और बस ये बोलना था। उसने कहा कि मैं अभी तो आर्मी को ऑर्डर किया, हाथियों के लश्कर से कहा कि तुम लोग सब मिलकर काबे के ऊपर हमला कर दो। उस वक्त काबे की बिल्डिंग ऐसी नहीं थी, सॉलिड स्टोन की। कहा हमला करो, तोड़ दो काबे को। जब हाथियों का लश्कर चला, सारे मक्के के जो काफिर थे उस जमाने के, खानदाने रिसालत को छोड़ दिया, जो दूसरे काफिर थे, मेजॉरिटी तो वो थी, सब अपने अपने घरों में दरवाजे बंद करके बैठे कि अब काबा टूटेगा, हमारे घरों पे हाथी आगे, पूरा मिस्मार हो जाएगा,
सब कोई जंग का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने आसमान की तरफ देखा, देखकर अब्राहा की तरफ देखकर कहा, अब्राहा बच जा, देख आसमान की तरफ देख। आसमान से अल्लाह ने एक आर्मी भेजी, अल्लाह अकबर, आर्मी भेजी, अल्लाह माफ कर दे, आर्मी भेजी। उसने कहा आसमान से कैसे आर्मी, यकीन नहीं है ना अल्लाह की जात के ऊपर, आसमान से कैसे आएगी आर्मी? अल्लाह ने छोटा सा जानवर अबाबील, पूरा कुरान में सूरह फील मौजूद है, सूरह फील मौजूद है। एक इतनी सी बर्ड होती, इतनी सी, बहुत छोटी सी, उनका मिलियंस की, मैं बोल रहा हूं मिलियंस की तादाद में, कोई फिगर नहीं है कितने आए थे, मैं बता रहा हूं। इतनी सी बर्ड का एक लश्कर आसमान से जमीन की तरफ आने लगा, एक सब, और सबके मुंहों में क्या, कुरान बोल रहा सूरह फील में, इतना छोटा सा कंकर, इतना छोटा सा स्टोन, इतना सा, उनका मुंह कितना होता है, इतना सा तो मुंह है, उसमें एक इतना छोटा स्टोन मुंह में दे दिया और कहा जाओ और ये लश्कर पे हमला करो। जब ये लश्कर चला, ऊपर से आसमान से आया, तो आसमान पे ऐसा मालूम हो रहा था कि गर्मियों का ज़माना था, समर था, सूरज अपने पीक पे था, लेकिन सूरज के सामने से एक ऐसा बिल्कुल एक क्लाउड्स की तरह, एक हैवी क्लाउड, ब्लैक कलर के क्लाउड, वो क्लाउड्स नीचे आने लगे। अब जो देखा कि छोटे छोटे बर्ड्स हैं, जो हजारों की तादाद में बर्ड्स हैं, उनके मुंह में कंकर है, और उन लोगों ने ऊपर से आके एक एक कंकर, एक एक स्टोन, छोटा सा स्टोन ऊपर से उन्होंने डालना शुरू किया। जैसे ही एक स्टोन आसमान से, आप सोचो बर्ड के मुंह में इतना सा स्टोन, मैं कोई फेरी टेल स्टोरी नहीं सुना रहा, सूरह फील का वाक़या सुना रहा, मक्के का वाक़या सुना रहा, खाने काबा के ऊपर जो हमला करने आया था उसका वाक़या सुना रहा। इतना सा स्टोन आसमान से, जब वो बर्ड्स नीचे आने लगे, आके एक एक बर्ड ने एक एक हाथी के ऊपर और उसके ऊपर जो इंसान बैठे हुए थे उनके ऊपर जब वो स्टोन छोड़ा, तो अल्लाह यह कहता कि वो लोग चबाया हुआ भूसा बन गए थे। ऐसा पूरा इतना बड़ा जानवर, वो एक कंकर का नीचे गिरना था, पूरा खत्म हो गया, स्मैश, बिल्कुल नीचे जानवर भूसा बन गया। इस तरह से गिरने लगे, पूरा लश्कर खत्म हो गया और बर्ड्स वापस चले गए। अब मेरा सवाल यह कि अल्लाह ने, अब्राहा ने इतना बड़ा जानवर, हाथी, एलिफेंट को लेकर आया था। अल्लाह तो खादिर मुतलक, वो एक सेकंड में कुन फैकुन का मामला है। हाथी से बड़ा जानवर बना के क्यों नहीं भेज दिया नीचे? इतने छोटे से बर्ड्स को क्यों भेजा? कभी सोचा ये बात? बड़ा जानवर बना के भेजता बड़ा जानवर बनाकर। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल क्या है? अल्लाह के लिए कोई चीज मुश्किल है? कुन फैकुन का मामला, खादिर मुतलक। लेकिन अल्लाह ने नहीं भेजा, बल्कि क्या किया, छोटे से जानवर को बना के भेजा। तो दोस्तों, इसका रीजन देखो, अल्लाह जो करता बेहतर करता। रीजन ये कि अगर अल्लाह कोई बड़ा जानवर बना के भेजता तो दुनिया ये कहती है कि अब दुनिया में बड़ा जानवर सिर्फ एलिफेंट है, एलिफेंट से भी कोई बड़ा आता तो बोलते बड़ी ताकत आ गई थी इसलिए अब्राहा हार गया। फिर बोल रहा, बड़ी ताकत आ गई थी इसलिए अब्राहा हार गया। अल्लाह अपने दुश्मन को मौत भी जो देता है, वो इज्जत की मौत नहीं देता, जिल्लत की मौत देता है। उसने इतने छोटे से जानवर को बना के दुनिया में भेज के बताया, अगर मैं चाहूं तो इतने से जानवर के जरिए भी इतने बड़े जानवर को, इतने बड़े लश्कर को खत्म कर सकता। और आज भी आपके सामने जो गुरूर करेगा, तकब्बुर करेगा, उसका हशर यही होगा। आपने देखा कि सद्दाम आयरन रॉड की तरह जालिम हुकूमत कर रहा था। 35 ईयर्स तक उसने जुल्म के साथ हुकूमत की, हजारों लाखों लोगों को शहीद किया, मासूमीन के रोज़ों पे बम्बार्डमेंट किया, मासूमीन के रोज़ों बम्बार्डमेंट नहीं किया, गोली चला दी, इतना जुल्म किया। लेकिन उसकी मौत कैसे आई, को कभी बैक ऑफ हिज माइंड कभी सद्दाम ये सोच नहीं सकता था कि इसी इराक में मेरा ये हशर होगा। जब अल्लाह किसी को जलील करता है तो ऐसे जलील करता है कि उसको गटर में से निकाला गया। आपने उसके पिक्चर्स देखे कि कहां से खींच के उसको निकाल के उसको उसी के शहर में, उसी के मुल्क में जेल किया। और जिसके लिए उसने हजारों लोगों को जिस प्लेटफॉर्म से हैंग किया था,
کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسی پلیٹ فارم سے میں بھی ہینگ کیا جاؤں گا. دوستو یہ ہے اللہ کی شان. کبھی اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. ہمیشہ اس کی اطاعت کرو, اس کے سامنے سر جھکاؤ, اہل بیت سے محبت کرو, عزاداری حسین اور ولایت امیر المومنین کو کیری کرو. یہی وہ چیزیں جو ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر تمہارے کام آئے گی. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. آپ نے غور کیا اس طرح سے ابرہہ تباہ ہو گیا. اور ایک بات بولوں, میں بولوں میرے کریم پروردگار کو, اللہ مجھے معاف کر دے, میرا کریم ہے, اس نے اتنا سا سٹون ابابیل کے منہ میں دیا تھا. کتنا خطرناک ہے. اور جانور میں اور انسان میں فرق ہے, ہمیشہ یاد رکھیں. اینیمل میں اور ہم میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ اللہ نے ہم کو عقل دی ہے جس سے ہم سارے ڈیسیشنز لیتے ہیں, لیکن جانور میں عقل نہیں ہے, بالکل نہیں. اللہ نے اتنا خطرناک ہتھیار, ویپن اس چھوٹے سے جانور کے جس کو عقل نہیں ہے, برین نہیں, وہ دے کے بھیجا کہ اگر وہ لوگ اس جانور, ان کو تو کچھ معلوم ہی نہیں, یہاں کسی کے کعبے کے اوپر ڈالتے تو کعبہ ٹوٹ جاتا. خاندان اہل بیت, خاندان رسالت کے گھر پہ ڈالتے تو وہ گھر ٹوٹ جاتے. کسی انسان پہ, نارمل انسان پہ ڈالتے وہ ختم ہو جاتے. ان کو ڈالنا تھا صرف ابراہ کے لشکر پہ, انہوں نے ڈالا ابراہ کے لشکر پہ, لیکن اگر پاسبلٹی تھی کہ وہ لوگ کعبے پہ بھی ڈال سکتے تھے, اس لیے کہ ان کو عقل نہیں, کہیں بھی ڈال دیں. اتنا خطرناک ہتھیار. تو اب اگر میں کہوں کہ پروردگار یہ تو نے کیوں کیا, اگر لاکھ بار خدا نہ خواستہ اگر وہ ہوتا تو کیا ہوتا, تو آواز آئے گی میرے کریم کی کہ سنو, میں نے کہہ دیا, میں نے لفظ ارسلہو استعمال کیا ہے. سورہ فیل میں میں نے کہا ارسلہو, کہ میں نے بنا کے بھیجا. اللہ نے کہا اس کو, جس کو میں بنا کے بھیجتا اس سے غلطی نہیں ہوتی. عزیزو, جب جانور سے غلطی نہیں ہوتی تو جو سردار انبیاء ہے, جو عالمین کا مالک ہے, جو عالمین کے لیے رحمت ہے, اس سے آج مسلمان کہتے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں کیا کروں, وقت تیزی سے نکلتا جا رہا, وقت تیزی سے نکلتا جا رہا. بس میرے پاس 10 منٹ رہ گئے. 45 منٹس کی مجلس ہوتی ہے اہل بیت چینل کی, تو بس میں اب اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوں. اتنی بڑی ٹاپک ہے کہ مکے کی ٹاپک خود مجھے 5 دن چاہیے. مکے کا اگر ایک ایک حصہ میں آپ کو بیان کروں تو بہرحال جب ابرہہ کا فتنہ ختم ہوا, اسی سال سیم ایئر ہمارے سرکار کی ولادت و سعادت ہوئی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل. آپ دنیا میں تشریف لائے فرسٹ ایئر اسی سال میں. اس کے بعد آپ نے 40 ایئرس, اب اس لائف کے بارے میں مجھے زیادہ ڈیٹیل میں جانا نہیں ہے کہ یہ اس لائف میں کیا کیا ہوا اور کس نے ہمارے رسول کو پروٹیکٹ کیا اس لائف میں, اور 13 ایئرس میں کس کی وجہ سے اسلام آج اس سٹیج کے اوپر پہنچا. تو جناب عبد المطلب کا جب سن 6 یا 7 ایئرس کا تھا, 6-7 ایئرس کے جب آپ, جناب عبد المطلب کا جب لاسٹ سٹیج آیا, اور ہمارے رسول 6 یا 7 ایئرس کے تھے, 7 ایئرس, اور آپ کے بابا جناب عبداللہ کی بھی وفات ہو گئی تھی, اور آپ کی ماں بی بی آمنہ کی بھی وفات ہو گئی, اور آپ اپنی زندگی کو اللہ اپنے گرینڈ فادر جناب عبد المطلب کے گھر میں گزار رہے تھے, اور وہ آپ کے گارڈین تھے. اور آپ کے سارے بیٹے, جس میں جناب عبداللہ کا صرف انتقال ہوا تھا, اور دوسرے سارے آپ کے جو سن تھے, سارے بیٹے تھے, سب موجود تھے, جس میں جناب ابو طالب ہیں, جناب حمزہ ہیں, اور کئی لوگ ہیں, اور ابو لہب بھی آپ ہی کا ایک بیٹا تھا. تو یہ لوگ سب موجود تھے. بالکل لاسٹ سٹیج آیا, لاسٹ سٹیج جناب عبد المطلب کا لاسٹ سٹیج آیا, گرینڈ فادر کا. اور اس وقت ہمارے رسول صرف 6 یا 7 ایئرس اولڈ بوائے تھے. آپ نے سرکار کو, پورے بچے ان کے بیڈ کے قریب, میں اپنی لینگویج میں بول رہا ہوں, پورے بچے ان کے بیڈ کے قریب تھے. اللہ کے رسول کو بلایا, سرکار آئے, سینے سے لگا لیا, پیار کیا, ماتھے کو چوما, اب میری طرف دیکھا, لک ایٹ می, لک ایٹ می, ماتھے کو چوم کے کہا بیٹا میرا آخری وقت ہے. جناب عبد المطلب جانتے تھے یہ سردار انبیاء ہے, تو کہا کہ بیٹا میرا یہ آخری وقت ہے, اینڈ یو نو آئی ایم گوئنگ بیک, میں اللہ کی طرف واپس جا رہا ہوں, کریم کی طرف, اور اب تمہاری کفالت کون کرے,
یہ سارے تمہارے چاچا لوگ ہیں، یہ سارے چاچا تمہارے بابا کے بھائی ہیں. اب میں ڈیسائیڈ نہیں کرتا، تم ڈیسائیڈ کرو کہ تم کو کس کے ساتھ رہنا ہے. پلیز غور سے سنو، لا اکراہ فی الدین ہے. کہا کہ بیٹا یہ سارے کے سارے تمہارے بیٹے چاچا لوگ ہیں، اب تم ڈیسائیڈ کرو کہ تم کو کس کے ساتھ رہنا ہے. میرے بعد اللہ کا رسول کون ہے؟ اللہ کا رسول جو زمین سے لوح محفوظ تک، جس کا نواسا جھولے میں رہ کے لوح محفوظ کی تلاوت کرے، اس کے نانا کا نام، اس کے نانا ہے اللہ کا رسول، جس کے صدقے میں عالمین کو اللہ نے خلق کیا، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے، جو سارے عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے. وہ رسول، یہ نہیں ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، بلیو نہیں ہے. ہمارے رسول اس وقت رسول تھے جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے، ان کے صدقے میں یہ نبیوں کو نبوتیں ملی، ہر چیز ان کے صدقے میں ملی. یہ نہیں کہ دنیا میں آنے کے 40 سال کے بعد جب پہلی دفعہ اعلان رسالت کیا تو اس وقت آپ کو نبوت ملی، وہ نہیں ہے. پیدا نبی ہوا تھا جس کی ولادت کے ساتھ معجزے شروع ہو گئے. تو بہرحال جناب عبد المطلب نے کہا بیٹا دیکھ لو، بیٹا دیکھ لو کس کے پاس جانا ہے تم. بس اللہ کا رسول کی نگاہ قیامت تک کے حالات کو دیکھنے والی، اللہ کے رسول کی نگاہ قیامت تک کے واقعات کو دیکھنے، جس کا وارث نسلوں کو دیکھے اس کا نام رسول محمد ہے. وارث امام علی جو نسلوں کو دیکھے، صرف انسانوں کی نسلوں میں نہیں. جنگ صفین میں میرے مولا نے کیا کہا تھا جب مالک اشتر نے کہا تھا کہ علی نے، میں نے 999 کو مارا اور علی نے 1000 کو. میرے اور میرے مولا میں ایک کئی تو فرق ہے، وہ ادھر لڑ رہے وہ ادھر لڑ رہے. صرف مالک اشتر کے ذہن میں خیال آیا، خیال کا آنا تھا. میرے مولا نے پکار کے کہا کہ مالک جو تیرے سامنے آ رہا تھا تو اسے قتل کر رہا تھا، علی نسلوں کو دیکھ رہا تھا، 70 نسلوں کو دیکھ رہا تھا، قیامت تک دیکھ رہا تھا. اگر کوئی بھی ایک مومن ہے تو اسے چھوڑ دے رہا. اس کا رسول، یہ وارث کا عالم ہے تو رسول اللہ کا کیا عالم ہوگا. اس کے بعد صرف انسانوں کی نسلوں کو مولا نے نہیں، مولا نے چونٹیوں جانوروں کی نسلوں کے بارے میں بھی کہا ہے. جانوروں کی چونٹیوں کے نسل، سورہ نمل قرآن کا سورہ ہے، نبی سلیمان کے واقعات میں ہے. تو بہرحال اللہ کے رسول 7 سال کے ہیں، انہوں نے ایسا پلٹ کے دیکھا، پورے چاچاؤں کو دیکھا. جناب ابو طالب سامنے کھڑے ہوئے ہیں، جناب حمزہ ہے. سب روایت کا جملہ میں اپنی کتاب سے نہیں پڑھ رہا، یہ تمام مسلمانوں کی کتاب میں. جب عبد المطلب نے کہا کہ بیٹا تم جس کے پاس رہنا چاہتے رہو. اس زمانے میں ابو لہب بہت پیسے والا تھا. یہ ابو لہب، تبت بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابو لہب، پورا قرآن کا سورہ ہے. اس جو ابو لہب تھا ہی واز ویری رچ پرسن، وہ بھی موجود ہے. اور سب ہاتھ اٹھا کے تیار ہیں اللہ کے رسول کی کفالت کرنے کے لیے، اس لیے کہ ابھی اسلام نہیں آیا ظاہری طور پہ. سب اللہ کے رسول کو چاہتے تھے کہ یتیم عبداللہ ہمارے بھائی کا یتیم بچہ ہے، یتیموں کا خیال. تو اس مجالس میں آئے گا کہ یتیموں کے خیال کا ثواب کیا ہے. سرکار نے ایسا دیکھا، چاروں طرف دیکھا، دیکھ کے روایت کا جملہ ہے کہ اللہ کا رسول 7 ایئرس کے فوراً بیڈ کے پاس سے جناب ابو طالب سامنے کھڑے ہوئے تھے، دوڑتے ہوئے گئے اور جناب ابو طالب کو حق کر لیا. جناب ابو طالب کو حق کیا، خود گئے، رسالت ابو طالب تک گئی. کیا بول رہا ہوں میں. اللہ کا رسول نے 1,24,000 نبیوں کا سردار خود گئے. جیسے جناب ابو طالب نے زور سے حق کیا، ماتھے کو چوما، سینے سے لگایا. عبد المطلب نے کہا کہ بیٹا جانتے ہو اس کے مقام کو؟ تو کہا بابا میں خوب جانتا ہوں، اپنے بچوں سے زیادہ میں اس یتیم میں عبداللہ میرے بھائی کے یتیم کا خیال رکھوں گا. I know who he is. میں جانتا ہوں کہ یہ سردار انبیاء ہیں. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. آپ نے غور کیا؟ اس کے بعد وہاں سے اللہ کے رسول کی کفالت جناب ابو طالب نے کی. اب یہ پورا یہ واقعات سب چھوڑا، میرا وقت بھی ہو گیا. یہ اب کل مجلس یہیں سے شروع کروں گا کہ جناب ابو طالب کے گھر میں اللہ کا رسول آئے. اب 7 ایئرس سے لے کے 40 ایئرس تک آپ کی لائف الگ ہے. اب میری ٹاپک ہے 40 ایئرس سے 53 ایئرس تک، وہ 13 ایئرس کی لائف. یہ دونوں کے واقعات آپ کو پیش کروں گا. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد.
बस दोस्तों, मौला आबाद रखे, मौला सलामत रखे। आज के मजलिस को जिन जिन लोगों ने स्पॉन्सर किया है, अल्लाह उनके रिज़्क़ में बरकत दे, उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे। पहली मुहर्रम का आगाज़ हो गया। मैंने बड़ी आसानी से कह दिया कि पहली मुहर्रम का आगाज़ हो गया। चाँद नज़र आ गया। फातिमा का लाल जो 28 रजब को चला था, मंजिलों को तय करता हुआ करबला की तरफ रवां दवा है। ये सोचो कि हम कितने खुश नसीब हैं कि लास्ट ईयर जब मुहर्रम गया तो बड़ा अफसोस था, रोना था कि हाय मेरा मौला हुसैन चला गया। और अब कितनी खुशी है कि हुसैन हमारे घर मेहमान आएंगे। हर घर में, लंदन का हो, अमेरिका में कोई हो, हिंदुस्तान, पाकिस्तान में, अफ्रीका, दुनिया के जिस घर में मौला हुसैन की अज़ा हो रही, पहली मुहर्रम को ये हमारा अक़ीदा है। हर घर में आशुखाने, अज़ाखाने इस्ताद हो जाते हैं। ये हमारा अक़ीदा है कि मौला हुसैन हमारे पास मेहमान आते हैं। और इतने वाक़यात आपको मिलते हैं कि किस तरह मौला हुसैन मेहमानदारी के लिए आते हैं। और सिर्फ हुसैन अकेले नहीं आते, हुसैन के बच्चे भी हैं, शहज़ादियाँ भी हैं, शहज़ादे भी हैं, मौला अब्बास भी हैं। आगोश में बीबी रबाब अली असगर को और बीबी सकीना को लेके भी आती। हमारे घर में कितनी रौनक हो जाती जब आप घरों में अज़ाखाने इस्ताद करते। मैं एक यही बोल रहा सबको कि अपने घरों में अज़ाखाने ज़रूर इस्ताद करो, हुसैन को मेहमान ज़रूर करो। ये हमारी खुश नसीबी, ये हमारा ऑनर है। ये हमारे लिए इससे बड़ा ऑनर क्या होगा कि हम और मौला हुसैन को मेहमान रखें, हम और हुसैन को मेहमान रखें। वो हुसैन जो ज़ख्मों से चूर होकर शहीद हो गया, वो हुसैन जिसने आज इस्लाम को इस्लाम बना दिया। अगर मौला हुसैन का ये सेक्रीफाइस नहीं होता तो आज ये इस्लाम नहीं होता, यजीद वाला इस्लाम होता। हम इतने खुशनसीब हैं कि मौला हुसैन के चाहने वालों में पैदा हुए। अल्लाह हमारा खातिमा ईमान पे हो, दुनिया से जाए तो हुसैन हुसैन कहते हुए जाएं। मौला हुसैन का दामन हमारे साथ रहे और करबला हम पहुँचे। दोस्तों, आज हर तरफ पूरी दुनिया में माह मुहर्रम का चाँद देखकर सब सियापोश हो गए। सारे के सारे महलों में, सारे के सारे घरों में सियापोश लोग हो गए, इसलिए कि हुसैन मेहमान आ गए। यही आवाज़ हर तरफ है कि हुसैन आ गए, हुसैन आ गए। मैं हर साल चांद रात को या पहली मुहर्रम की मजलिस में ये वाक़या पढ़ता हूँ। ये हिंदुस्तान का वाक़या है, उलमा से सुना है, उलमा पढ़ते हुए उनको सुना है। बड़ा मशहूर वाक़या 200-300 साल पुराना हिंदुस्तान के एक छोटे से खरिए का है, छोटे से गांव का है कि वह उलमा बहुत ज़ोर से ये पहली मुहर्रम के मजालिस में या चांद रात की मजलिसों में पढ़ते हैं। बस 2-3 मिनट इसमें आप देखना कि इसी के साथ मैं अपनी मजलिस को तमाम कर रहा। आज अहले बैत के प्लेटफॉर्म से पढ़ रहा। अब रिवायत मत पूछे, उलमा पढ़ते हैं, यह अक़ीदा है, उलमा पढ़ते हैं। और बड़े मैंने मुतदय्यन उलमा की ज़बान से सुना ये वाक़या। ये हिंदुस्तान के खरिए का है। एक खातून थी, बेवा औरत थी, उसकी एक बेटी थी। जवानी में बेवा हो गई, विडो हो गई, शौहर मर गया। उसने कहा कि नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी, बल्कि मेरी इस बच्ची की परवरिश करूँ। आज़ादार थी, छोटा सा घर था, 2-3 कमरों का घर था, एक छोटे से गांव में जो पूरा शिया गांव था, वहाँ रहती थी। और हर साल मुहर्रम में एक हुजरे में आशुखाना इस्ताद करती, अलम मुबारक इस्ताद करती, गहवारा इस्ताद करती। और साल भर जो मेहनत करके कमाती थी, बच्चे को भी पाल रही है, अपना भी देख रही है, और मौला हुसैन की मजलिस ये अशरे मजालिस के लिए पैसे रखती थी, जमा करती थी। और हर साल चांद रात को जब चांद हो जाता तो बस उसके घर पे ख़वातीन आती और मजलिस होती। बस गुज़रते रहे दिन, गुज़रते रहे। बच्ची जवान हो गई। जवान होने के बाद उस शहर में तागूर की बीमारी फैली। बीमारी का फैलना था, जवान बच्ची दुनिया से गुजर गई। और ये भी इतनी मेहनत करते 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 एक स्टेज पे आ गई थी, बीमार रहने लगी थी, और आँखों की बीनाई, उसका विज़न कम होने लगा था। तो आज़ादारी पूरी जो है ये लड़की करती थी, माँ की
کو سپورٹ کرتی، ماں کا ساتھ دیتی، یہ علم مبارک ساتھ کرتی، گہوارہ ساتھ کرتی، تبرک کا انتظام کرتی، فرش کا انتظام کرتی۔ ماں کا ویژن میں بہت کمی آ گئی تھی، جوان بچی تھی، اس یہ پورا بچپنے سے دیکھ رہی تھی، اسی لیے کہتے ہیں کہ گھر میں عزاداری کرو کہ تمہاری اولاد عزادار نکلے، اولاد تمہاری عزادار نکلے۔ برحال طاعون کی بیماری پھیلی اور یہ بچی کا انتقال کیا، جوان بچی کا انتقال۔ بس میں اسی پہ مجلس ختم کر رہا ہوں۔ اور وقت میت آئی، پورے شہر میں دھوم ہو گئی کہ وہ بیچاری نابینا کی لڑکی دنیا سے گزر گئی۔ سارے کے سارے لوگ موجود ہو گئے، عورتیں جمع ہو گئی، گریا و ماتم ہونے لگا۔ ماں کو بیٹی کی میت پہ لائی۔ اب دنیا یہ سمجھ رہی کہ اب یہ تڑپ کے کہے گی کہ بیٹی تو چلے گی تو میں زندہ کیسے رہوں۔ اس نے کیا کمپلین کیا؟ اس نے بیٹی کی میت پہ کہا حسین اب تیری عزاداری کون کرے گا؟ مولا حسین فرش کا انتظام کون کرے گا؟ عزاخانہ کون استاد کرے گا؟ گہوارہ کون استاد؟ تورک کا انتظام کیسے ہوگا؟ مولا میری ایک بیٹی تھی وہ بھی چلی گئی، اب کون کر؟ محرم سر کے اوپر ہے، ذیقات کا واقعہ ہے، ذیقات ذیلحج کا واقعہ ہے، مولا میں کیا کروں گا؟ بس دوستوں میت اٹھ گئی، بیٹی دفن ہو گئی، دن گزرنے لگے، بالکل محرم قریب آ گیا، شہر میں دھوم ہوئی کہ ماہ محرم کا چاند نظر آ گیا۔ بس اب ہر طرف عزاخانے استاد ہونے لگے، رات کا وقت ہے، یہ تڑپ تڑپ کے رو رہی اس حجرے کے پاس گئی کہ جس حجرے میں مولا حسین کے عزاخانہ استاد ہوتا تھا، جا کے اس چوکٹ پہ بیٹھ کے تڑپ کے کہنے لگی یا حسین یہ سال کیا تم مہمان نہیں آؤ گے میرے پاس؟ مولا پورے شہر میں آپ آ رہے، مولا میرے پاس نہیں آؤ گے، میں غریب ہوں مولا میں کیسے عزاداری کروں، میں کیسے عزاخانہ استاد کروں، مجھے نظر بھی نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ بس یہ تڑپ تڑپ کے روتی تھی، رو کے فریاد کر رہی، چیخیں ماری کہ مولا حسین کیا تم مہمان نہیں آؤ گے؟ بس یہ کہتی ہے کہ کچھ دیر کے بعد گھر پہ دق الباب ہوا، رات کا وقت، اندھیرا، پرانا زمانہ، دق الباب ہوا۔ میں نے پوچھا کون؟ تو ایک خاتون کی آواز آئی کہ ہم مسافر ہیں، چند دن تیرے گھر میں قیام کرنا چاہتے، کیا تیری اجازت ہے؟ وہ بی بی نے اجازت دی، دیکھا کہ ایک بی بی مکمل پردے میں ملبوس تشریف لائی، لا کے کہا کہ مسافر ہے، چند دن تیرے پاس رہنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا بی بی تم ضرور رہو، لیکن اب واقعہ سنا کہ میری ایک بیٹی تھی جو ہر سال عزاخانہ استاد کرتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، محرم نظر آ گیا، اگر تم اس سال یہ عزاخانہ استاد کر کے مجلس کا انتظام کرو تو یہ تم میرے گھر میں اہلاً و سہلاً ضرور رہو۔ آنے والی نے کہا ارے یہ تو ہمارا کام ہے۔ دوستوں وہ بی بی نے عزاخانے کو استاد کیا، گہوارے کو استاد کیا، مجلس کا انتظام کیا، فرش کا انتظام کیا، نیاز حسین کا انتظام کیا۔ خواتین میں اعلان ہوا، ساری خواتین مجلس میں آئیں، بس میں نے مجلس ختم کر دی مجلس، بس آئیں بیٹھی فرش عزا پہ۔ بیٹھنے کے بعد مجلس شروع ہوئی۔ اب یہ نابینا بی بی یہ کہتی ہے کہ اس سال کی مجلسوں کا رنگ ہی کچھ اور تھا، جیسی ذاکر سلام شروع کرتا وہ آنے والی بیچ میں بیٹھ کے یا حسین کہتی، ہائے حسین کہتی، کہنا تھا زمین اور آسمان گریا کرتے۔ عزیزو 10 دن گزر گئے، جب گزر گئے تو وہ آنے والی نے کہا کہ اے بی بی اب ہم کو اجازت دو، ہم جانا چاہتے ہیں، تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے ہم کو اجازت دے کے اپنے گھر میں روکا۔ اس نابینا نے کہا کہ بی بی ذرا ٹھہرو، بس حجرے کے پاس لے کے گئی جہاں خانہ تھا اور روک کے کہا بی بی ذرا ٹھہرو۔ اندر گئی، اندر جا کر تبرک لے کر آئی جو روز بانٹتی تھی، ایک کپڑے میں لا کے دے کے، اب جملہ سننا، بس ختم ہو گئی مجلس، جملہ سننا، لا کے دے کے کہا کہ بی بی میں بہت غریب ہوں، میرے پاس مال دنیا سے کچھ نہیں ہے، جو روز حسین کی مجلس کا تبرک بڑھتا تھا اس کا میں نے تھوڑا تھوڑا حصہ جمع کیا تھا کہ میں آپ کو دے دوں، یہی آپ کی اجرت ہے، میرے پاس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ بس یہ کہنا تھا، وہ آنے والی نے لے کے کہا حسین آج یہ وقت آ گیا کہ تیری ماں کو تیری مجلس کی اجرت دی جا رہی۔ اب یہ نابینا گھبرائی، پوچھنے لگی بی بی تم کون ہو؟ تو کہا تو کس کی مجلس کرتی تھی؟ تو کہا میں حسین کی۔ تو کہا میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں۔ ارے فاطمہ یہ کیسے گوارا کرے کہ تو میرے بچے کی مجلس کر اور تو کوئی مدد کرنے والا نہ ہو؟ اسی لیے بی بی آئے۔ دوستو تصور کرو یہی فاطمہ ہے، کربلا کا میدان ہے، عصر کا وقت ہے، حسین زخموں سے چور ہو کے گھوڑے سے زمین پر آئے، گلے پہ خنجر چل رہا تھا اور فاطمہ فریاد کر رہی تھی کہ میں نے بڑے دکھوں سے پالا حسین کو۔ الہی سیدی و مولا، پروردگار
میرے مولا حسین کا واسطہ پہلی محرم کی مجلس کو تو قبول کر، یہ مجلس میری مظلوم بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ جن جن لوگوں نے مجلس کو اسپانسر کیا ہے، پروردگار اس مجلس کو قبول کر لے، ان کی رزق میں برکت دے، ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، جنت البقیع، جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے، اور فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھنا۔ امام کی سلامتی کے صدقے میں پوری دنیا میں جہاں جہاں مولا حسین کا چاہنے والا ہے ان کو سلامت رکھ، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، جتنے بیمار ہیں اللہ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ ایک ذاکر حسین بھائی مرتضیٰ بیمار ہے، ایک ذاکر حسین سید خیصر علی بیمار ہے، بڑے اچھے مرثیے پڑھتے وہ بیمار ہے، اور جہاں جہاں مولا حسین کا چاہنے والا بیمار ہے پروردگار ان سب کی بیماریوں کو دور کر دے، صحت دے دے، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ، کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ ہم کو توفیق دے، سعادت دے کہ پورے 2 مہینے 8 دن اسی طرح ہم زیادہ سے زیادہ عزاداری کرے، اور جب بھی عزاداری کرے مجلس ہو پروردگار اس مجلس کو میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول کر دے، جن جن لوگوں نے اسپانسر کیا ان کے مرحومین کے درجات کا بلند فرما، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ آج کے جو اسپانسرز ہیں ان کے سارے مرحومین، اپنے اپنے سارے مرحومین جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کے لیے، اہل بیت چینل کی انٹائر ٹیم کے سارے مرحومین، سید باقر زیدی صاحب کی والدہ، ان کی بیوی کے سارے مرحومین، میرے والدین کے لیے پڑھ دیں، میری اہلیہ کے لیے پڑھ دیں۔ بسم اللہ۔